لہذا میرے دوستو، شرک اور کفر کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ یعنی جو بھی کچھ ہو، عقیدہ اور ایمان ہمارا کیا ہے؟ یہ جو میں آپ تک باتیں پہنچا رہا ہوں یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، اسباب ہے۔ حقیقت میں کون آپ کو یہ باتیں پہنچا رہا ہے؟ اللہ پہنچا رہا ہے۔ یعنی یہ بیچ میں اسباب دنیا میں رکھا ہوا ہے، یعنی آخرت میں پھر سبب کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سارے کام مسبب سے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، کتاب ہے شرح صدور، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑی پاک باز عورت تھی، بزرگ تھی، اللہ والی تھی۔ اس کی وفات کا جب وقت آیا تو وہاں پر ایک کفن چور تھا، اس کو بلوا کے اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ دیکھو میرے قبر کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ فوت ہو گئی۔ اب جب اس کے جنازے کو لے کر چلے تو کفن چور بھی ساتھ ہو گیا۔ پہلے زمانے میں کفن چور ہوتے تھے، آج کل کے زمانے میں کفن چور نہیں ہے، مردہ چور ہیں۔ وہ کفن کو نہیں لے جاتے ہیں، کفن تو پھینک دیتے ہیں، مردے کو ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ لیکن پہلے زمانے میں مردے کو نہیں لے جاتے تھے، صرف اس کا کفن ہوتا، کیونکہ کپڑا نہیں ملتا تھا اس زمانے میں۔ وہ مائی صاحبہ کو جب لے گئے اور جنازہ شروع ہو گیا تو کفن چور بھی جنازے میں کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب اس کو قبر دیکھنی ہے نا جا کر۔ اور جب قبرستان کی طرف چلے تو بھی وہ ساتھ چلا، اور جہاں مائی صاحبہ کو دفنایا وہ بھی اس نے دیکھ لیا، واپس آ گیا۔ رات کے ٹائم پہ گیا اور قبر کو کھودا نیچے کی طرف سے، سوراخ کیا پیروں کی طرف سے اور کفن کو پکڑا کہ میں نکالوں۔ مائی صاحبہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ اکبر، یہ کیسا ماجرا میں دیکھ رہی ہوں؟ ایک مغفور شخص مغفورہ عورت کا کفن اتار رہا ہے۔ کفن چور گھبرا گیا، اس نے کہا مائی صاحبہ آپ تو مغفور ہیں، بخشی ہوئی ہیں، میں کہاں سے مغفور ہو گیا؟ میں تو بخشا ہوا نہیں، مغفور کہتے ہیں بخشے ہوئے آدمی، میں کہاں سے بخشا ہوا ہوں؟ فرمایا کیوں؟ تو میرے جنازے میں شریک نہیں تھا؟ فرمایا ہاں میں شریک تو تھا، لیکن میری نیت جنازے کی تو نہیں تھی، میری نیت تو صرف قبر دیکھنے کی تھی۔ فرمایا تیری جو بھی نیت تھی، لیکن جن جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے ان سب کو اللہ نے بخش دیا ہے، اور تو بھی اس میں شامل تھا، تو بھی تو اس میں شامل تھا نا، چاہے نیت تیری جو بھی تھی، مگر اللہ نے ان سب کو بخش دیا ہے جو میری نماز جنازہ میں شریک تھے۔